أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بقية الله العظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة الباقية الأبدية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم وغزوهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. درود پڑھیں مل کے محمد. ایک اور دفعہ صلوات پڑھ دیں مل کے محمد وعلى یا اللہم صل علی محمد مومنین اکرام، ولایت امیر المومنین از غدیر تا کربلا، اس عنوان سے سلسلہ گفتگو کو شروع کیا تھا، اور اس مقدس عنوان کو آپ کے سامنے مطرح کرنے کے لیے، بیان کرنے کے لیے جس آیہ مجیدہ کا سہارا لیا گیا وہ آیہ مجیدہ سورہ مبارکہ مائدہ کی 55ویں آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے مقدس کلام میں، مقدس آیت میں مقدس احکامات کا ذکر کرتے ہوئے ہمیں حکم دے رہا ہے: انما ولیکم اللہ، اے ایمان والوں، تمہارا ولی تو فقط خدا ہے، وَرَسُولُهُ، اور اس کا رسول ہے، وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ صاحبان ایمان جو نماز کو قائم کریں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ کو ادا کریں، کس حالت میں؟ وَهُمْ رَاكِعُونَ۔ تو میں نے آپ کے سامنے اس آیت کا شان نزول بھی بیان کر دیا تھا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احساس یہ ہو رہا ہے کہ اس وقت مسجد نبوی میں نہیں تھے، اور امیر المومنین علیہ السلام مسجد نبوی میں تھے۔ آیت کا نزول متعدد جگہ پر ہوتا تھا، کبھی سفر میں، کبھی حضر میں، کبھی رسول کی کسی زوجہ کے گھر، کبھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواری پر سوار ہیں۔ تو رسول تھے مدینے میں ہی، لیکن گویا مسجد میں نہیں تھے۔ اب جب رسول مسجد میں آئے، آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا: ماجرا کیا ہوا ہے؟ کیا یا رسول اللہ ویسے تو کچھ نہیں ہوا، بس ایک سائل آیا تھا، اس نے آ کر سوال کیا تھا۔ اب یہاں پر میں اپنے مفہوم کو بیان کروں، نامعلوم علی کو کیا ہوا کہ حالت نماز میں، رکوع کی حالت میں ہاتھ بڑھا دیا؟ سوچ رہے تھے کہ شاید وہاں سے اپنے من کی مراد مل جائے گی، لیکن رسول کی زبان پر بے ساختہ آیا ہوگا سبحان اللہ۔ کہ یا رسول اللہ، یہ سبحان اللہ سے کیا مراد ہے؟ کہا کہ ابھی جبرائیل میرے پاس آئے تھے اور آ کر یہ خبر دی ہے کہ تمہارا ولی تو فقط اللہ ہے۔ تو یہاں تک تو سب کو بات بھری لگی ہوگی۔ اس کو ہم کہتے ہیں مفہوم۔ ایک ہوتا ہے مفہوم موافق، ایک ہوتا ہے مفہوم مخالف۔ یہاں تک سب کو بات بھری لگی ہوگی۔ اس کے بعد اور کون ولی ہے؟ وہ رسول ہو۔ آپ سامنے ہیں، چلے یہ بھی مناسب ہے۔ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، اور وہ لوگ، وہ صاحبان ایمان
کہ جو نماز کو قائم کرے، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ کو ادا کریں، وَهُمْ رَاكِعُونَ اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیں۔ تو اب یہاں پر جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیت کو سنایا تو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا نا کہ ایک صاحب نے چندھار کے پاس جا کر 30 انگوٹھیاں بنوا لی، سائز کو بھی معین کر لیا، شنبے کو تم آنا، ایک شنبے کو تم آنا، 2 شنبے کو تم آنا، ہفتے کو تم آنا، اتوار کو تم آنا، پیر کو تم آنا، منگل کو تم آنا، بدھ کو تم آنا، جمعرات کو تم آنا، جمعے کو تم آنا، پھر ہفتے کو تم آنا۔ اب یہ کرتے کرتے پورا مہینہ گزر گیا۔ جب 30 دے دی تو تڑپ کر رسول اللہ کے پاس آئی، یا رسول اللہ یہ عجب ماجرا ہے، انہوں نے 1 دی تھی، آیت آ گئی، ہم نے 30 دے دی، کوئی خبر نہیں ہے۔ تو رسول اکرم نے کہا کہ تم نے آیت کے لیے دی تھی، علی نے اللہ کے لیے دی ہے۔ مل کے صلوات پڑھے محمد وآل امیر المومنین علیہ السلام کا جو مباہدانہ طریقہ کار تھا، اگر اس کو کوئی دقت سے دیکھے نا تو واقعی سمجھ میں آئے کہ علی جیسا مباہد صرف ایک ہی ہے۔ اور یہ میں نے ایک کیوں کہا؟ اس لیے کہ علی اور رسول جدا نہیں، رسول اور علی جدا نہیں، علی اور حسن جدا نہیں، حسن اور علی جدا نہیں، حسین اور حسن جدا نہیں۔ اسی طریقے سے آپ چلتے چلے جائیے، اور جیسے ہی آپ چلتے چلے جائیں گے تو آپ کو ایک طویل روایت جس کا ایک فقرہ بار بار سنایا جاتا ہے، اولنا محمد وآخرنا محمد وأوسطنا محمد وکلنا محمد، یہ ایک طویل روایت ہے جو امیر المومنین علیہ السلام نے سلمان و ابو ذر کو سنائی تھی۔ مل کے صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ طویل روایت کا ایک فقرہ ہے، کیونکہ ان سب کی حقیقت محمدیہ ہے۔ میں آپ کو اس مطلب تک لے جا رہا ہوں کہ جو ایک روایت میں نے بیچ میں چھوڑی تھی اور کہا تھا کہ اس کو کل مکمل کروں گا، اور اس روایت تک آپ کو میں نے یہاں تک پہنچایا تھا کہ اول مخلوق رسول اللہ، امیر المومنین اور جناب زہرا، رسول کی رسالت کے گواہ امیر المومنین علیہ السلام۔ اس لیے جب جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جو کہا وہ علی نے انجام دیا۔ یعنی مولا علی علیہ السلام مشہور ہے کہ ایک رات میں 1000 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے۔ معذرت میں آج ایسے ہی کلام کر سکتا ہوں، گلے میں شدید تکلیف ہے۔ ایک رات میں 1000 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے مولا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بستر پر سونے کے لیے کہا، آپ مجھے کسی بوسیدہ تاریخ کے بھی کچھ اور لا کے دکھا دیجئے کہ علی نے یہ کہا ہو یا رسول اللہ میرے 1000 رکعت نماز کا کیا ہوگا۔ ادھر کہا ہمارے بستر پر سو جاؤ، ادھر علی سوتے ہوئے نظر آئے۔ علی سے کہا بیٹھ جائیں، بیٹھ گئے۔ علی سے کہا کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو گئے۔ علی سے کہا دوش پر سوار ہو جائیں، دوش پر سوار ہو گئے۔ علی سے کہا میدان میں جائیں، میدان میں چلے گئے۔ علی سے کہا آپ یہیں رک جائیں، علی وہیں رک گئے۔ ہوا ہے یہ تبوک کے موقع پر جب خواتین اور بچوں کے پاس مولا علی علیہ السلام کو چھوڑ کر گئے تو کسی نے بڑے مسکرا کر آ کر کہا یا علی کیا ہوا، آج آپ کو عورتوں اور بچوں کے بعد چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ رسول اللہ نے علی کے چہرے کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہا اے علی اس پر راضی نہیں ہو، انتا منی بے منزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، تمہاری میری وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ مل کے صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ میں نے ایسی کوئی روایت نہیں دیکھی کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا، لیکن میں نے یہ روایت دیکھی ہے، میں نے یہ روایت دیکھی ہے، یہ روایت خاص و عام کی کتابوں میں ہے۔ اور اگر رسول یہ کہہ بھی دے لے کہ اگر ایسا ہوتا تو اس کا مقصد ہے ایسا ہونا ممکن ہی نہیں ہے، ایسا ہونا ممکن نہیں، ورنہ معصوم جس کے اشارے پر آگا سورج پلٹ آئے، جو زمین پر اشارہ کرے تو چاند 2 ٹکڑے ہو جائے، جو ہاتھوں پر سنگریزے رکھے اور سنگریزے کلمہ پڑھنے لگ جائیں، جو شجر کو اشارہ کر دے تو شجر اپنی جڑوں سمیت اکھڑ کر آ جائے، وہ یہ کہے اگر ایسا ہوتا، اتنا اختیار ہے کہ اگر ارادہ کر لینا تو ہو جاتا۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام۔ مل کے صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔
ایسا کہا نہیں، لیکن اگر کہا بھی ہوگا نا تو شاید کچھ شرور کو روکنا ہوگا جس کی وجہ سے کہا۔ ایک اور صلوات پڑھے مل کے محمد یہ ضرور کہا ہے، یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی۔ علی تم کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یعنی کیا مقصد؟ اچھا یہ تو رسول تبوک کے موقع پر کہا ہے نا، اب آئیے ذرا پیچھے چلیے، ابھی ولادت رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بھائی آج آپ کے تعاون کی بہت ضرورت ہے مجھے۔ ابھی ولادت ہوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جناب فاطمہ بنت اسد مادر امیر المومنین زوجہ حضرت ابو طالب علیہ السلام، ان کے نام پر بھی صلوات پڑھنی چاہیے اور ایسی ہی پڑھنی چاہیے۔ آئیں حضرت ابو طالب علیہ السلام کے پاس اور آ کر کہا اللہ نے کیا عظیم فرزند جناب آمنہ سلام اللہ علیہا کو عطا کیا ہے۔ رسول کی ولادت ہوئی، آپ جناب آمنہ کی خدمت کے لیے گئیں، واپس آئیں، حضرت ابو طالب علیہ السلام سے کہا اللہ نے کیا عظیم فرزند بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا کو عطا کیا ہے۔ ابر سایہ فکر رہتا ہے، ملائکہ ان کی نصرت کرتے ہیں، روح القدس ہر وقت ان کی خدمت میں حاضر ہے۔ کیا عظیم فرزند عطا کیا ہے۔ اگر آپ مجھے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے یہ جملات کوئی معمولی جملات ہیں؟ ابر سایہ فکر رہے تو سب دیکھ لیں، مگر ملائکہ نصرت کریں، یہ آنکھیں کون سی ہیں جو دیکھ لیں؟ کون سی نگاہیں ہیں جو یہ دیکھ لیں کہ ملائکہ نصرت کر رہے ہیں؟ ہم اپنی پوری زندگی میں ہم جیسے تمام کے تمام اپنی پوری زندگی میں صرف ایک دفعہ ملک کو دیکھتے ہیں، اور جب وہ دیکھتے ہیں تو بتانے کی جرت نہیں کر پاتے کیسا تھا۔ ہم جرت نہیں کر پاتے، بتانے کی مہلت ہی نہیں ہوتی۔ ایک ہی دفعہ دیکھیں گے، ایک ہی دفعہ دیکھیں گے، دیکھا بھی ہوگا تو ایسے روپ میں دیکھا ہوگا، دیکھا تو ہوگا، کبھی کربلا گئے تو دیکھ لیا، کبھی نجف گئے تو دیکھ لیا، لیکن ایسے روپ میں دیکھا کہ جس میں ہم یہ شناخت نہیں کر پائے کہ ملک ہے یا انسان۔ تو یہ دیکھنا بھی کوئی دیکھنا شمار ہوا؟ کمال تو وہ دیکھنا ہے جو دیکھ کر تشخیص دے لے کہ اللہ نے آمنہ سلام اللہ علیہ کو ایسا فرزند عطا کیا ہے، ابر سایہ فکر رہتا ہے، ملائکہ نصرت کرتے ہیں، روح القدس ہمیشہ خدمت میں حاضر رہتے ہیں۔ جانتے ہیں سننے کے بعد حضرت ابو طالب علیہ السلام نے امیر المومنین کی ولادت سے 30 سال پہلے کیا بات ارشاد فرمائی؟ حضرت فاطمہ بنت اسد سے کہا اصبری ثبتا، اے فاطمہ بنت اسد 30 سال کے عرصے صبر کیجئے۔ امام صادق فرماتے ہیں ثبت سے مراد 30 سال کا وہ عرصہ ہے جو رسول کی ولادت میں اور علی کی ولادت میں ہے۔ مل کے صلوات پڑھے محمد وال۔ فرمایا جناب ابو طالب نے اصبری ثبتا انی ابشرکی بمثلہ الا النبوہ، میں آپ کو ایسے ہی فرزند کی بشارت دیتا ہوں جس کا جمال یہی ہوگا، جس کا کمال یہی ہوگا، جس پر ابر بھی سایہ کرے گا، ملائکہ جس کی نصرت کریں گے، روح القدس جس کی خدمت میں رہیں گے۔ میں آپ کو ایسے ہی فرزند کی بشارت دیتا ہوں الا النبوہ، وہ سب ہوگا مگر نبی نہیں ہوگا۔ توجہ ہے، رسول نے تبوک کے موقع پر فرمایا یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی۔ حضرت ابو طالب کو ولادت رسول خدا کے بعد یہ معلوم تھا کہ یہ رسول بھی ہے اور آخری رسول ہے۔ مل کے صلوات پڑھے محمد۔ یہ ہے ایمان ابو طالب۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم ایمان ابو طالب علیہ السلام کے حوالے سے بات نہیں کرتے، مقام ابو طالب علیہ السلام کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ مقام ابو طالب علیہ السلام کیا ہے۔ عرصہ گزر گیا 30 سال کا، جب 30 سال کا عرصہ گزرا اور حضرت فاطمہ بنت اسد کے ہاں امیر المومنین علیہ السلام کی ولادت کے آثار ظاہر ہوئے۔ بی بی سلام اللہ علیہ مکہ کی طرف چلی، واقعہ آپ کے ذہن میں ہے، اور مکہ میں کعبۃ اللہ میں امیر المومنین علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں مل کے محمد و آل محمد۔ کعبۃ اللہ میں امیر المومنین علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اچھا ایک عجیب بات میں نے دیکھی، ابھی آپ نے ماہ رمضان میں دیکھی ہوگی، چند مقدس نما لوگ
بیٹھ کے یہ کہتے ہیں جناب کعبے میں ہونا کون سی فضیلت ہے؟ سبحان اللہ، کیا آپ کے ماشاءاللہ معیارات ہیں کہ کعبے میں ہونا کون سی فضیلت ہے؟ اور ایک صاحب تو اتنے آگے بڑھے، کہنے لگے کہ جناب کعبے میں ہونا فضیلت کی جگہ نعوذ باللہ اس کے برعکس ہے۔ کہا کیوں؟ کہ اس حالت میں کون خاتون جاتی ہے؟ اپنے نجس افکار کے ساتھ، نجس تفکر کے ساتھ جب معصوم کی طرف نگاہ کرو گے تو تمہاری مثال ویسے ہی ہے جیسے کوئی دمکتے ہوئے سورج کی طرف اس سورج کی روشنائی کو اپنی آنکھوں میں بھرنا چاہے مگر آنکھوں میں اتنی ظرفیت نہ ہو کہ سورج اس میں سما پائے۔ یعنی اگر آپ یقین جانیے مکہ کے اطراف میں بھی کسی کی ہوتی نا ولادت تو بڑے جھوم جھوم کے قصیدے گائے جا رہے ہوتے، بڑے جھوم جھوم کے قصیدے گائے جا رہے ہوتے۔ امیر المومنین کی ولادت ہو گئی، اچھا بھائی ہو گئی، جو خدا کو منظور تھا وہ ہو گیا۔ ولادت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کعبے میں ہوئی، 3 دن تک کعبے میں رہے۔ 3 دن کے بعد فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا اسی دروازے سے جو خدا نے بنایا تھا، اس دروازے سے نہیں جو مخلوق نے بنایا تھا، اب وہ چاہے نبی بنائے یا کوئی اور ہے تو مخلوق، وہ دروازہ جو خدا نے بنایا تھا جب اس سے باہر آئیں تو حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کی آغوش میں امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے بڑھ کر علی ابن ابی طالب کو اپنی آغوش میں لیا، توجہ کا طالب ہوا، وہیں سے متصل رکھیے گا اس کو، آغوش میں لیا۔ 3 دن تک کعبے میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنی آنکھیں نہیں کھولی۔ آپ نے یہ کہا تھا نا کہ اس میں کون سی فضیلت ہے، میں بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ کعبے میں پیدا ہونا علی کی فضیلت نہیں ہے، کعبے کی فضیلت ہے۔ اس درجے پر آ جائیے، موافقت کر لیجئے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے 3 دن تک کعبے میں آنکھیں نہیں کھولی، کعبے سے باہر آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش میں آئے۔ پہلا دیدار جو امیر المومنین علیہ السلام نے کیا ہے وہ رخ انور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور 3 دن تک مولا علی علیہ السلام نے شیر مادر کشید نہیں کیا، کوئی غذا نہیں لی۔ پہلی غذا جو علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے لی ہے وہ لعاب فیض رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ لعاب فیض حیدر، یہ لعاب فیض رسالت معاذ کا کمال ہے کہ جس کی وجہ سے حیدر کرار جیسا خطیب منبر سنونی کو مل گیا کہ جو بیٹھ کر کہے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو، میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں۔ لعاب فیض کا کمال ہے، لعاب فیض کا کمال ہے، یہ ہے رسول اللہ کا لعاب فیض۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک بیدار سلامات پڑھے اس تاریخ شب میں، سن رہے ہیں آپ کہ 3 دن کے بعد جو پہلی غذا لی وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب فیض ہے، اور پھر اس کے بعد کمسینی تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر لے آئے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ جناب کیونکہ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے رسول اللہ کی پرورش کی تھی، رسول اللہ کو پالا تھا، رسول اللہ کو اپنے گھر پہ پروان چڑھایا تھا، ابو طالب کیونکہ کثیر العیال تھے اس لیے اس کثیر العیالی کے سبب اور اس تنگ دستی کے سبب رسول نے چاہا کہ ان کا بوجھ تھوڑا کم ہو۔ اگر یہ کب کی بات کر رہا ہوں میں، یہ کب کی بات ہے؟ رسول اللہ کی ولادت ہوئی ہے 1 عام الفیل کو، مولا علی کی ولادت ہوئی ہے 30 عام الفیل کو۔ اب ذرا اگر آپ ایک لحظے کے لیے امامت کا، عصمت کا اور دیگر تمام تر مقدس اعتقادات کو ایک لحظے کے لیے کنار پر رکھ کر اس وقت نومولود بچے کے اخراجات کو اپنے ذہن میں لے کر آئیے۔ آج کے دور کے بچے سے نہیں سوچیے گا، قیاس مت کیجیے گا، ایک تو ان کے ساتھ کسی کا قیاس ہو نہیں سکتا، لیکن اس وقت جو بچے متولد ہوتے تھے کیا خرچہ ہوتا ہوگا، کس چیز کا خرچہ تھا؟
جس کو حضرت رسالت مآب نے کم کرنا چاہا تھا حضرت ابو طالب علیہ السلام کی گردن سے. کتنی غذا کھا لیتا ہے اتنا سا بچہ. اس زمانے میں یہ لوازمات تو تھے نہیں جو اب ہے. کتنے لوازمات استعمال کر لیتا, کتنے کپڑے استعمال کر لیتا, کتنے اخراجات کم ہو جاتے. تو یہ اللہ چاہ رہا تھا نا کہ علی کی تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش میں ہو. کثیر العیالی کی وجہ سے نہیں لائے. اگر کثیر العیالی کی وجہ سے لانا ہوتا تو عقیل کو لاتے, جعفر کو لاتے. یہاں پہ اگر کثیر العیالی کی وجہ سے لانا ہوتا ان بچوں کو لے کر آتے جن کے اخراجات تھے. علی ابن ابی طالب تو عصمت کے درجے پر فائز تھے. علی ابن ابی طالب کے اخراجات ہی کیا تھے؟ اللہ چاہ رہا ہے کہ علی رسول کے گھر میں پروان چڑھے. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. تم نے ہمارے نبی کو پالا ہے, ہم تمہارا بیٹا اپنے نبی سے بلوائیں گے. ہم تمہارا بیٹا اپنے نبی سے فرمائیں گے. اور مولا علی فرماتے خود نہج البلاغہ میں کہتے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں سوتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لیے بستر درست کرتے تھے. میں کبھی رسول کے سینے پہ سوتا تھا, کبھی رسول کے پہلو میں سوتا تھا. رسول اللہ اپنے دہن سے غذا کو نرم کرتے تھے, مجھے کھلایا کرتے تھے. مجھے رسول اللہ نے ایسے بھرایا ہے جیسے پرندہ اپنے بچے کو بھرایا کرتا ہے. میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو سونگا کرتا تھا. اشم ریح النبوہ, میں رسول اللہ کی نبوت کی خوشبو سونگا کرتا تھا. اب اس پر اعتراض ہوا کہ نبوت کی خوشبو کون سی ہوتی ہے؟ ہم نے کہا دور جانے کی ضرورت نہیں ہے, ایک دفعہ حدیث قصہ کھول کر پڑھ لیجئے. جو آ رہا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ ہم وہ خوشبو محسوس کر رہے ہیں. مل کے صلوات پڑھے محمد. میں رسول اللہ کی خوشبو سونگا کرتا تھا نبوت کی. اشم ریح النبوہ. غار حرا میں ہے تو علی ساتھ, گھر میں ہے تو علی ساتھ, جنگ پر جا رہے ہیں تو علی ساتھ, سفر میں ہے تو علی ساتھ, حضر میں ہے تو علی ساتھ. توجہ رکھیے گا, سفر میں ہے تو علی ساتھ, جنگ پر ہے تو علی ساتھ, گھر میں ہے تو علی ساتھ. غار حرا میں کہ جہاں کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی, وہاں اگر رسول کے ساتھ کوئی ہے تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اور جب پہلی وحی آئی ہے نا, جب پہلی وحی آئی ہے تو شیطان نے بلند آواز سے چیخ ماری ہے. یہ چیخ اتنی بلند تھی کہ رسول اللہ امیر المومنین علیہ السلام نے سنی. اب جب یہ صدا سنی نا, ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا, یا رسول اللہ یہ کیسی صدا تھی؟ کہ یا علی انت تسمع ما اسمع و ترى ما ارى. اے علی تم تو وہی دیکھتے ہو جو میں دیکھتا ہوں, اور تم وہی سنتے ہو جو میں سنتا ہوں. لہذا سوال کیسا؟ علی بھی احترام میں سوال کر رہے تھے, ورنہ دیکھنے والا اور سننے والا تو پہچان ہی رہا ہے معاملہ کیا ہے. لیکن کیونکہ اگر یہ مکالمہ نہ ہوتا تو ہم تک یہ بات پہنچتی کیسے کہ جو یہ دیکھتے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں, اور جو یہ سنتے ہیں وہ یہ سنتے ہیں. مل کے صلوات پڑھتے محمد والے. تاکہ میں پروان چڑھا رسول اللہ کے گھر میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنے بستر پر سلایا, اپنی غذا کو نرم کر کے مجھے کھلایا, اور اس طرح سے مجھے بھرایا جیسے پرندہ اپنے بچے کو بھراتا ہے. میں رسول اللہ کے ساتھ ایسے چلا ہوں جیسے اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے ساتھ چلتا ہے. کیا کہا مولا نے؟ میں رسول کے ساتھ ایسے چلا ہوں جیسے اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے ساتھ چلتا ہے. عجب تعبیر. جب ابتدائے طلبگی میں نے یہ روایت پڑھی تھی نا, تو میں سوچتا تھا مولا نے یہ مثال دی کیوں. ذہن میں آیا کہ عرب کیونکہ اونٹ بہت استعمال کرتے ہیں, اس لیے شاید ان کے اذہان سے قریب ہوگی, اس لیے مولا نے عربیوں کو سمجھانے کے لیے مثال دے دی. ابتدائی طلبگی تھی نا, بعض دفعہ انسان کچھ تجربے سے سیکھتا ہے, پھر تھوڑا آگے بڑھے, پھر یہ خیال آیا کیونکہ اونٹ کا ذکر قرآن میں بھی ہے, افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت, کیا تم غور نہیں کرتے اونٹ کی خلقت پر, اس کو اللہ نے کیسے خلق کیا ہے. صحرائی جانور ہے تو گھوڑے جیسے سم نہیں بنائے, ریت پھنس جائے تو پریشان ہو, دور دور تک پانی نہیں ملے گا تو اللہ نے اس کے اندر قدرتی ایک نظام رکھا. خدا نے کہا ہے کہ شاید اس لیے مولا علی علیہ السلام نے مثال دی ہے. لیکن یہ میرے اوپر معاملہ جب کھلا, جب میں خود
ایک حادثے میں مبتلا ہوا. اب یہاں پر تھوڑا سا آپ تحمل سے سن لیں تاکہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال کی حکمت اور اس کی گہرائی اور عمق سمجھ میں آ جائے. بعض دفعہ ہم تجربے سے اور عین الیقین اور قلبی یقین کے حوالے سے جب گزرتے تھے، جب ہمارے سامنے بات کلیئر ہوتی. میرا ہاتھ ایک ایکسیڈنٹ میں ٹوٹ گیا، اپنا واقعہ سنا رہا ہوں آپ کو، اور میں عموماً اپنے واقعات نہیں سنایا کرتا ممبر پر، لیکن کیونکہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت مجھے اس معاملے میں سمجھ میں آئی تو پھر اندازہ ہوا کہ اللہ اکبر، اور یہ تو ایک معاملہ ہے، نہ جانے اس کی کتنی جہاد اور ہوں گی جو ابھی ہمارے سامنے منکشف نہیں ہوئی. جو مولا نے یہ مثال دی کہ میں ایسے چلا ہوں رسول کے پیچھے جیسے اونٹنی کا بچہ اس کے ساتھ چلتا ہے. میرا ہاتھ یہ ایکسیڈنٹ میں زخمی ہو گیا، ٹوٹ گیا. آپ میں سے جن لوگوں نے دیکھا ہوگا تقریباً 2 سال تک تو میں لیزراف ایک فکسیٹر 5 کلو کا جنگلہ باندھے گھومتا رہا اور ایک بڑی اذیت ناک مرحلے سے گزرا. 3-4 ممالک میں اس کے آپریشن ہوئے، جب یہ جا کر اپنی جگہ پر ابھی جڑا ہوا ہے مولا کے کرم سے الحمدللہ. مجھے ایک طبیب نے بتایا کہ آپ اونٹنی کا دودھ استعمال کریں. میرے بھائی اللہ ان کے درجات بلند کرے، جہاز کے حادثے میں ان کا انتقال ہوا تھا، خداوند متعال ان کے بھی درجات بلند کرے. ان کو میں نے کہا کہ بھیا آپ جائیے فلاں جگہ پر اونٹ والا کھڑا ہے، آپ اس سے اونٹنی کا دودھ لے کر آ جائیے. ہمارے مرحوم بھائی گئے، توجہ رکھیے گا، اسی سے آپ نتیجے تک پہنچیں گے. ہمارے بھائی گئے، اندازہ ہمارا یہ تھا کہ آدھے گھنٹے میں آ جائیں گے. آدھا گھنٹہ گزرا، 1 گھنٹہ گزرا، 1.5 گھنٹہ گزرا، کافی دیر گزر گئی. پریشانی شروع ہوئی. ہمارے بڑے بھائی صاحب آئے، ہاتھ میں دودھ تھا ان کے اونٹنی کا. میں کہا بھیا اتنی دیر کہاں لگ گئی؟ ارے پتہ نہیں وہ اونٹ والا کیا کہہ رہا تھا. میں کہا کیا کہہ رہا تھا؟ اونٹ نہیں تھا کیا اس میں؟ اونٹنی نہیں تھی. ارے نہیں اونٹنی تو تھی. میں کہا پھر کیا کہنے لگا بھی بچہ نہیں ہے. میں نے کہا بچہ نہیں ہے؟ آپ کو دودھ لینے اونٹنی کا بھیجا تھا، بچے سے کیا تعلق؟ کہا مجھے یہ اونٹ والوں نے بتایا، ہم تو شہری لوگ ہیں نا، ہمیں کیا پتا. کہا مجھے یہ اونٹ والے نے بتایا کہ اونٹنی ایسے حساس جانور کا نام ہے کہ جب تک اس کا بچہ اس کی نگاہوں کے سامنے نہ ہو اور وہ ماں کو لمس نہ کرے، جب تک اونٹنی دودھ نہیں دیتی. میرے بھائی نے جیسے ہی یہ مجھے کہا نا، میری زبان سے ایک دم نکلا اللہ اکبر. کہا کیا ہوا؟ میں نے کہا امیر المومنین کا فرمان ہے کہ میں رسول کے ساتھ ایسے چلا ہوں جیسے اونٹنی کے ساتھ اونٹنی کا بچہ چلا کرتا ہے. یعنی رسول اللہ کے حوالے سے علی ابن ابی طالب بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر علم رسول سے فائدہ اٹھانا ہو تو علی کو ساتھ رکھ کے فائدہ اٹھانا ہوگا. علی کو چھوڑ کر علم رسول سے فائدہ نہیں. علی کو چھوڑ کر علم رسول سے فائدہ نہیں. اور بھائی نے کہا ایک اور بات اونٹ والے نے بتائی. میں نے کہا کیا؟ کہتے کہ شہر میں بڑے دھوکے چل رہے ہیں. بعض لوگ اونٹنی کا کہہ کر آپ کو بھینس کا دودھ دے دیں گے تو اس کی کیا پہچان ہے؟ کا پہچان یہی ہے کہ اونٹنی کے ساتھ اس کا بچہ ہو اور دودھ آپ کے سامنے دھویا جائے. تو جب آپ اونٹنی کا سمجھ کر لیجئے گا، ورنہ دھوکے میں آپ کو جالی دے دیں گے. تو مجھے سمجھ میں آیا کہ اگر کوئی علی کو چھوڑ کر رسول کا علم کہہ کے دیتا ہوا نظر آئے، سمجھ جائیے حقیقی نہیں دے رہا، جالی دے رہا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جہاں جہاں یہ اونٹنی والے کھڑے ہوتے ہیں نا، ان کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں. اب آپ نے دیکھا یہ ایک حکمت کھلی ہے ہمارے سامنے، میرے سامنے. ابھی نہ جانے ایسی کتنی ہوگی جو علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے ایک کلام میں سمو دی. اسی لیے تو کہتے ہیں کہ جب آقا اور مولا سید و سردار بقیت اللہ العظم امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف آئیں گے تو انسان کی عقل کامل ہوگی. پھر انسان اپنے عقل کے کمال پر پہنچے گا. پھر سمجھ میں آئے گا علی علی کیا، پھر سمجھ میں آئے گا علی کسے کہتے ہیں. ابھی کون بتا سکتا ہے؟ ابھی تو وہ معارف سامنے آئی نہیں. ابھی تو بہت سارے راز ہیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے. تو صحیح معارف امام زمان علیہ السلام آپ کو بتائیں گے. ایک بات کھلی میرے سامنے. اب آپ یہ مجھے بتائیے کہ وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہر جگہ رہا،
اب جب رسول نے کہا نا کہ یا علی آپ بستر پر سو جائیے، تو کہا نہیں کہ یا رسول اللہ میری 1000 رکعت نماز کا کیا ہوگا؟ علی جانتے ہیں کہ جو رسول کہہ رہے ہیں وہی عبادت ہے. توجہ رکھیں کہ جو رسول کہہ رہے ہیں وہی عبادت ہے. اب اگر رسول کہہ رہے ہیں نا ہمارے بستر پر سو جاؤ، تو اس وقت مصلی پر کھڑا ہونا وظیفہ نہیں ہے، اس وقت بستر پر سونا وظیفہ ہے. اور یہ مشابہت ہے علی ابن ابی طالب کی رسول اللہ کے ساتھ، جس کو میں اور آپ اول محمد و آخر محمد و اوسط محمد و کل محمد کہہ کر تعبیر کرتے ہیں. سو رہے تھے علی، دیکھنے والوں کو لگ رہے تھے نبی. جو قد کے حوالے سے بات کی جاتی ہے نا، سمجھ لیجئے سو رہے تھے علی، دیکھنے والوں کو کیا لگ رہا ہے؟ سو رہے ہیں نبی. اور اس میں کوئی اتنی حیران ہونے کی بات نہیں ہے، وہ تو نگاہیں مشرکین کی تھی، وہ تو نگاہیں ہی کفار کی تھی. اس میں اتنی حیران ہونے والی کون سی بات ہے؟ جناب جب علی اور نبی اور فاطمہ و حسن و حسین ایک جگہ جمع ہو جائے نا، تو ملک بھی پوچھتا ہے ومن تحت الکساء، اے اللہ چادر کے نیچے ہے کون؟ جبرائیل. کون پوچھ رہا ہے؟ حدیث قصہ میں نہیں سنا کیا آپ نے؟ ومن تحت الکساء، اے اللہ چادر کے نیچے کون ہے؟ تو اللہ کیا جواب دے رہے ہیں؟ ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا. اگر عجیب تعارف نہیں لگا آپ کو؟ جبرائیل نے پوچھا چادر کے نیچے کون ہے؟ ہمارے استاد محترم یہ بات بیان کیا کرتے تھے اور واقعاً دل کو لگتی ہے کہ جبرائیل نے پوچھا ومن تحت الکساء. مثلا آپ امام بارگاہ سے نکلیں اور کسی دیندار گھرانے کی طرف اشارہ کر کے پوچھیں کہ کس کا گھر ہے، آپ تعارف کیسے کرائیں گے؟ آگا گھر کے مرد کے ذریعے، گھر کے خاتون کے ذریعے، کیا طریقہ کار ہوگا؟ چلے ملک معصوم ہے نا، لیکن پھر بھی تقاضا کیا ہے کہ گھر کے سربراہ سے تعارف ہونا. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ محمد مصطفیٰ ہیں، ان کی بیٹی ہیں، ان کے داماد ہیں، ان کے نواسے ہیں. یہ نہیں کہا کہ علی مرتضیٰ ہیں، ان کی زوجہ ہیں، ان کے بچے ہیں، ان کے ابن عام رسول اللہ ہیں. یہ نہیں کہا کہ حسن و حسین ہیں، ان کے بابا ہیں، ان کی والدہ ہیں، ان کے نانا ہیں. کہا فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا. ہمارے استاد محترم فرماتے ہیں کہ اللہ نے وہ رشتہ انتخاب کیا کہ جس میں بیچ میں کوئی فصل نہیں تھا، فاصلہ نہیں تھا. جب کہا نا ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا، اگر اللہ کہتا ہے یہ رسول ہیں، ان کی بیٹی ہیں، ان کے داماد ہیں، ان کے نواسے ہیں، فاصلہ آ جاتا. کیسے فاصلہ آتا؟ رسول اللہ ہیں، ان کی دختر ہیں، ان کی دختر کے شوہر ہیں، فاصلہ آیا نہیں آیا؟ ان کی دختر کے بچے ہیں، فاصلہ آیا نہیں آیا؟ علی مرتضیٰ ہیں، ان کی زوجہ ہیں، ان کی زوجہ کے والد ہیں، فاصلہ آیا یا نہیں آیا؟ حسن و حسین ہیں، ان کے والد ہیں، ان کی والدہ ہیں، ان کی والدہ کے والد ہیں. ہر جگہ کوئی نہ کوئی فاصلہ، البتہ ظاہری فاصلہ نہ کہ معنوی فاصلہ، ہر جگہ آ رہا تھا. مگر سلسلہ نوری میں خدا بند متعال کو فاصلہ پسند نہیں ہے، اسی لیے کہا ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا. فاطمہ زہرا ہیں، ان کے بابا ہیں، فاطمہ زہرا ہیں، ان کے شوہر ہیں، فاطمہ زہرا ہیں، ان کے بچے ہیں. جس رشتے میں کوئی فصل نہیں تھا، اللہ کو یہ بلا فصل اتنا پسند ہے کہ اسی رشتے کو انتخاب کر کے مرکز اہل بیت بنا دیا. مل کے صلوات پڑھے محمد و نوری سلسلے میں اللہ کو فاصلہ پسند نہیں ہے، نوری سلسلے میں اللہ کو فاصلہ پسند نہیں ہے. فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو انتخاب کیا، اور قربان جائیں بی بی سلام اللہ علیہ کی عظمت پر کہ جبرائیل نے آنے سے پہلے اجازت چاہی پھر تشریف لائے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اس آیت کے نزول کے حوالے سے اہتمام کیا تھا، انشاءاللہ پھر خدا نے توفیق دی تو آپ کے سامنے بیان کروں گا. لیکن یہ دیکھ لیں، یہی گھر ہے، یہی گھر ہے کہ جس سے آپ کو دین کو بھی لینا ہے، زندگی گزارنے کے سلیقے کو بھی لینا ہے، آداب کو بھی لینا ہے، رسومات کو بھی لینا ہے. یہی تو گھر ہے ہمارے پاس. میں نے کل آپ کے سامنے بیان کیا تھا، ان میں سے کوئی نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ بھئی رسول کے دور میں یہ چیزیں حلال تھی. ہمارا تو کمال ہی یہ ہے کہ ہم نے دین لیا ہی ان سے ہے جو یہ کہتے ہوئے نظر آئے حلال محمد حلال الی یوم القیامہ و حرامہ حرام الی یوم القیامہ. یہ حضرت محمد والے محمد علیہ السلام.
انہی کے در سے ہم اور آپ متوسل ہوتے ہیں، اور توسل کے لیے کسی کے لیے دروازہ بند نہیں ہے۔ توجہ کریے گا، توسل کے لیے کسی کے لیے دروازہ بند نہیں ہے۔ ہم اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ آئیں فرش ازا پر آئیں، یہ حقائق ہے نا، بخدا للہ واللہ۔ ہمارا قصد نہ اہانت ہے، ہمارے مراجع کا فتویٰ ہے ہم اہانت کے قائل نہیں ہیں، ہم تاریخی حقائق بتانے پر مکلف ہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم تاریخی حقائق بتائیں گے تاکہ لوگ حقیقت سمجھ کر ہی تو آئیں گے، اور یہی در ہے، یہی فرش ازا، یہی امام رضا کا حرم، یہی اہل بیت اطہار علیہ السلام کا حرم، یہی جنت البقیع، یہی روضہ رسول، یہی جناب زینب کا حرم۔ راستہ کسی کے لیے بند نہیں ہے۔ شیخ بہائی نے بنایا امام رضا علیہ السلام کے حرم کا اسٹرکچر، علم جفر کے ماہر تھے شیخ بہائی، امام رضا علیہ السلام کے حرم میں ہی قبر ہے ان کی۔ ایک تعویذ بنا دیا اور اس تعویذ کو ایک اینٹ پہ رکھ دیا، اور اس اینٹ کو اٹھا کر امام رضا علیہ السلام کے باب القبلہ سے جب آپ داخل ہوتے ہیں نا، وہاں پر لگانے کا حکم دیا تھا کہ کوئی گنہگار، کوئی خطا کار، کوئی معصیت کار اس حرم میں داخل نہ ہو سکے۔ توجہ رکھیے گا آقا، شیخ بھائی نے تعویذ بنایا، علم جفر کے ماہر تھے، ایسے ماہر تھے ایک شخص نے شیخ بھائی کے اوپر عملیات کیے تو یہ ایک حالت میں تھے، اسی حالت میں رہ گئے۔ یہ سمجھ گیا کہ مجھ پر کسی نے کوئی عمل کیا ہے۔ اچھا، جس نے کیا تھا نا وہ اپنی کھڑکی سے باہر جھانک رہا تھا، اپنے اوتاد کی کمرے کی کھڑکی سے باہر جھانک رہا تھا۔ انہوں نے وہیں بیٹھے بیٹھے جو اپنے عملیات کو شروع کیا تو وہ جو باہر جھانک رہا تھا نا اس کے سر پر اتنا بڑی چیز نکلا ہے۔ اب وہ جھانکتے جھانکتے وہی رک گیا۔ بچوں کے لیے بیان کر رہا ہوں آپ کیسے علماء گزرے۔ اب وہ چاہ رہا ہے اندر جانا مگر جا نہیں سکتا، کیسے جائے؟ شیخ وہ بھی سمجھتا تھا، مرتاز وہ بھی تھا۔ مرتاز کہتے ہیں جو ریاضتیں کر کے کچھ کرتب دکھا لیتے ہیں لوگ۔ اس نے کہا کہ شیخ میری اس حالت کو درست کرو۔ کہا جو تم نے جو خلاف شرع کام انجام دیا ہے نا، مجھے اس مصیبت میں مبتلا کیا ہے، پہلے تم خود اس کو توڑو، میں خود توڑ سکتا ہوں، لیکن بتانا چاہ رہا ہوں کہ خلاف شرع مت چلنا، ورنہ ہم شریعت کے ذریعے تمہیں اس میدان میں لے کر آئیں گے کہ پھر واپس جانے کا راستہ نہیں ہوگا۔ اس نے بہرحال اپنے سحر کو توڑا۔ یہاں سے انہوں نے بھی اپنے جواب کو ختم کیا اور وہ پھر اندر گیا۔ تو شیخ بھائی نے ایک تعویذ بنایا جس تعویذ کی وجہ سے ان کا دعویٰ یہ تھا کہ کوئی گناہ گار امام رضا علیہ السلام کے حرم تک نہیں جا سکتا تھا۔ مزدوروں کو کہا کہ یہ فلاں وقت پر، وقت بھی معین تھا، فلاں وقت پر اس کو لگا دینا۔ جس مزدور کو وہ لگانا تھا اس کے خواب میں خود حضرت ابو الحسن علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام، اور آنے کے بعد امام رضا نے کہا خبردار جو تم نے یہ اینٹ وہاں لگائی۔ اب پھر انہوں نے اپنا ذائچہ نکالا، عادت نکالے کہ دوسرے دن فلاں وقت پہ لگا دینا۔ پھر امام علیہ السلام خواب میں آئے، کہا یہ مت لگانا۔ پھر جب تیسری مرتبہ، کیونکہ خواب حجت نہیں ہوتا نا، اور خواب اگر غیر معصوم کا ہو تو پھر تو بالکل بھی حجت کے درجے پر نہیں ہے، تو شیخ بھائی اس کی اعتنا نہیں کرتے۔ اب کی دفعہ شیخ بھائی جب سوئے، اب تک تو وہ مزدور کے خواب میں آ رہے تھے، اب آئے حالت جلال میں شیخ بھائی کے خواب میں، اور اگر کہا ہم نے 3 دفعہ منع کیا ہے کہ یہ نہ لگایا جائے ہمارے حرم میں، کیونکہ یہ حرم کسی کے لیے بند نہیں ہے، یہ حرم ہے ہی واسطہ فیض، یہاں سب آئیں اور پاکیزہ ہو کر جائیں۔ یہ عزاخانہ ہو گیا، زری ہو گئی، امام بارگاہ ہو گیا، اس کے دروازے کسی کے لیے بند کیسے کرنا آقا؟ دروازے میں اور آپ مالک ہیں اس کے۔ عزاخانے کا مالک میں ہوں، زری کا مالک میں ہوں، شبیہ روزے کا مالک میں ہوں، کس کا مالک میں ہوں؟ یہ فرش لائے ہوں گے آپ اپنے گھر سے، دیا ہوگا آپ نے چندہ امام بارگاہ کو، بنایا ہوگا آپ نے اپنے پیسوں سے، بنایا آپ نے ہے، بلکہ لفظ بدل دوں، اللہ نے آپ سے بنوایا ہے، آپ اختیار نہیں رکھتے اس پر۔ اختیار مادر حسین کا ہے، کون آ رہا ہے، کیسے آ رہا ہے، کیوں آ رہا ہے، وہ سیکیورٹی کے مسائل کے مطلب مقررہ وقت پر بند ہو، وہ اپنی جگہ، لیکن قدغن لگا دی جائے، اگر یہ روش مناسب نہیں ہے۔
اس طرف توجہ کریں, نظر ثانی کریں میرے بزرگان, میری مائیں بہنیں توجہ کریں اس جانب. یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا در ہے. میں اور آپ آنے والے کسی شخص کا راستہ نہیں روک سکتے, چاہے وہ ولایت اہل بیت کا معترف ہو نہ ہو. صلوات پڑھیں مل کے محمد والے. ایک اور صلوات پڑھیں مل کے محمد والے. اور یقین جانے کسی کے لیے یہ جو جملات میں نے کہا بھی برادران نے اس بارے میں تذکرہ کیا تھا, اس لیے برادرانہ نصیحت و مشورہ, اہل بیت اطہار علیہ السلام کے دروازے کسی کے لیے بند نہ کریں. مگر ہم جناب زینب کے روضے پہ نہیں جاتے. اہل بیت نے منع کیا وہاں جانے کے لیے. کیا معصوم قم کے روضے پر ہم نے زندگی میں ہی گزار رہے ہیں, انہی کے نمک خوا رہے ہیں, انہی کے دسترخوان کا کھاتے ہیں, انہی کے ٹکڑوں پر پل رہے ہیں. اگر یہ واسطہ ہے, فیض ہے, آئمہ معصومین علیہ السلام کو یہ بات پسند ہے ان کے در پر آنے سے کسی کو روکا جائے. انسان اپنی حاجت لے کر آتا ہے نا, اپنی مشکل لے کر آتا ہے, وہ جانے سیدہ جانے. ایک واقعہ میں آپ کو سناتا چلوں, یہیں سے مسائل پہ چلے جاؤں. آج مشی کے لیے لاکھوں لوگ جا رہے ہیں, کروڑوں لوگ ہوتے ہیں کربلا میں. خدا بندے مطلب آپ سب کو بھی اربعین کربلا میں نصیب کرے انشاءاللہ. ہم سب کو امام حسین علیہ السلام کی بار بار زیارت نصیب کرے. یہ وہ دور ہے کہ جس وقت صدام کا پہرا تھا. صدام یعنی متوکل ثانی. مشی اس طرح سے نہیں ہوتی تھی, یہ انداز نہیں ہوتا تھا, موقف نہیں لگے ہوتے تھے, کھانے کی کوئی چیز نہیں ہوتی تھی, راستے میں کوئی استراحت کی جگہ نہیں ہوتی تھی. ایک عاشق حسین نکلا امام حسین کی زیارت کے لیے. غالباً بصرہ کا رہنے والا تھا. نکلا زیارت کے لیے, نہ راستے میں کوئی موقف, نہ کوئی پیر دبانے والا, نہ کوئی کھانا کھلانے والا, نہ کوئی برہم پٹی کرنے والا. چھالے پڑ جاتے ہیں, اب ویسے جو لوگ گئے ہوں گے آپ کو پتا ہوگا. اور اس وقت کا سفر بالآخر امام حسین علیہ السلام کے روضے میں پہنچا. روایت میں ہے کہ جب مولا کے روضے میں پہنچا جائے, دوسرے ائمہ کے لیے آداب ہے کہ خوشبو لگا کر, سفید پاکیزہ لباس پہن کر پھر امام کے روضے پہ جائے. امام حسین علیہ السلام کے ہمارے پاس جو آداب ہے اس میں یہ ہے کہ لباس پاکیزہ ہو لیکن اسی گرد میں ہٹا ہوا ہو, کیونکہ حسین کی زیارت کے لیے آ رہے ہیں. دوسرے معصوموں نے کیا, خوشبو لگانا مستحب ہے. امام حسین علیہ السلام کے یہاں بعض چیزوں کی مناہی ہے. گوشت کھانا مثلا کربلا میں پسندیدہ نہیں ہے کہ زائر جائے اور جا کر گوشت کھائے. مٹھائی کھانا کربلا میں پسندیدہ نہیں ہے کہ زائر جائے اور مٹھائی کھائے. یہ سب آپ کو مفاتی میں آداب مل جائیں گے. یہ شخص جب نکلا امام حسین علیہ السلام کے روضے کی طرف چلا, گھر سے چند روٹیاں لے کر چلا تھا جو راستے میں سوکھ گئی. انہی کو کھا کھا کر گزارا کیا. پیروں میں چھالے پڑ گئے, لباس گردآلود, مٹی میں ہٹا ہوا, حال پریشان, حالت متغیر, چہرے کا رنگ جھلسا ہوا. دھوپ کی تمازت نے چہرے کا رنگ بدل دیا. امام صادق نے دعا دی ان چہروں کو کہ جو زیارت ہے امام حسین علیہ السلام پر جن کے رنگ متغیر ہو جائے. جب پہنچا نا امام کے روضے پر تو اس نے عجب عمل انجام دیا. السلام علیکم یا ابا عبداللہ کہا, دوڑ کر زری سے لپٹ گیا. زری سے لپٹنے کے بعد کچھ دیر روتا رہا. پھر اس نے اپنی جیب سے ایک روٹی کا ٹکڑا نکالا, اس روٹی کے ٹکڑے کو اس نے زری میں ڈالا. لوگ اس کی یہ عالم دیکھ رہے ہیں, یہ حالت دیکھ رہے ہیں. وہیں پر دو طالب علم بیٹھے ہوئے کسی بات مباحثہ کر رہے تھے. آپ نے دیکھا ہوگا نا حرم میں طلاب بیٹھ کر آپس میں ڈسکشن کرتے ہیں. اس نے جب روٹی کا ٹکڑا نکال کر زری کے اندر ڈالا تو بھی لوگوں نے برداشت کر لیا. کچھ دیر کے بعد اس نے اپنے ان زخمی قدموں کو اوپر کرنا شروع کیا, زری کے محاذی میں لانا شروع کیا. اب لوگوں سے برداشت نہیں ہوا, طالب علموں سے برداشت نہیں ہوا, کشانے کو پکڑ لیا. کہا ایک تو یہ تم اپنی حالت دیکھو, حسین ابن علی کا روضہ دیکھو, پھر تم نے جیب سے ایک روٹی کا ٹکڑا نکالا زری میں ڈال دیا, اب تم نے اپنے قدم کو بلند کرنا شروع کر دیا. بابا یہ امام حسین کا روضہ ہے, اس کا احترام ہے. کہا میں کیا کروں, میں کیا کر رہا ہوں. کہا یہ کیا کر رہے تھے, کون کر رہا تھا. کہا مجھ سے جو میرا مولا کہہ رہا ہے وہ میں کر رہا تھا. کہا کیا مطلب مجھ سے جو میرا مولا کہہ رہا ہے. کہا میں زری پر آیا,
میرے مولا نے جب میں نے مولا کو سلام کیا السلام علیکم ابا عبداللہ، مولا نے بڑے شفقت کے ساتھ مجھے جواب دیا وعلیکم السلام. مثلا میں دوڑ کر زری سے لپٹ گیا ہوں، میں زری سے نہیں لپٹا تھا، اپنے مولا سے لپٹا تھا. کہا کہ پھر تم نے روٹی کا ٹکڑا کیوں نکالا؟ مولا نے کہا کہ تم میرے زائر ہو، اتنی دور سے آئے ہو، کچھ کھایا بھی راستے میں؟ کہا مولا کچھ روٹیاں لے کر چلا تھا، کچھ روٹیاں لے کر چلا تھا. اس میں شک نہیں کیجیے گا، اس میں شک نہیں کیجیے گا. یہ ہمارے علماء کی تاکید و وصیت ہے. امام خمینی نے اپنے بیٹے احمد خمینی کو وصیت کی تھی کہ اولیاء خدا کی کرامات میں شک نہ کرنا. کہا کہ میں اپنی جیب سے میں نے وہ روٹی نکالی، مولا یہ سوکھی بھی روٹی ہے جو میں کھاتا ہوا آیا ہوں. مولا نے کہا کچھ مجھے بھی بطور تبرک دو. دیکھ رہے اب زائر کا حوصلہ مولا کیسے بڑھا رہے ہیں. کہا میرے زائر میرے عشق میں تیرے پیر زخمی ہوئے ہیں نا، تو پیدل چلتا ہوا آیا ہے، تیرے پیروں میں چھالے پڑ گئے، لا ہم اس کا مداوع کریں. اب جب مولا نے کہا تھا تو میں نے اپنے قدم کو اٹھائے تھے کیونکہ میرا مولا کہہ رہا تھا. اب ہمیں نہیں معلوم کہ کون کس نیت سے آزا خانے میں آ رہا ہے، کون کس نیت سے حسین ابن علی کی زیارت کے لیے جا رہا ہے. یہ تمام تر معاملات اہل بیت اطہار علیہ السلام کی سپرد. آپ اپنے طرف سے شریعت کا پورا خیال رکھیے، دین کا پورا خیال رکھیے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات کا پورا خیال رکھیے. لیکن آنے والے کی تکریم آپ پر فرض ہے، آنے والے کا استقبال آپ پر فرض ہے. ہم شب عاشور دیکھتے آ رہے ہیں اپنے گھر میں بھی بچپن سے کہ ہماری والدہ جب عزا خانے کا دروازہ کھلتا ہے نا، اس کے بعد اگر کوئی مرد آئے گا ایک صدا لگا کر آئے گا تاکہ خواتین پردے میں چلی جائیں. لیکن کسی کے لیے دروازہ بند نہیں ہوتا شب عاشور. شب عاشور ہر آنے والا حسین ابن علی کا مہمان ہے. شریعت کا خیال رکھیں، حجاب کا خیال رکھیں، عفاف کا خیال رکھیں، لیکن روکنے کا حق مجھے اور آپ کو نہیں ہے کہ کون ہندو آ رہا ہے، کون غیر شیعہ آ رہا ہے، کون شیعہ آ رہا ہے، کون سادات آ رہا ہے. اگر یہ ان کا گھر ہے جو اپنے ہاتھ سے روٹیاں پکا کر جا کر لوگوں کو کھلایا کرتے تھے. یہ میرے اور آپ کے بنائے ہوئے دستور ہیں. آگا یہ کون سے دستور ہیں آپ مجھے بتائیے. ہم یہ دیکھتے ہیں گھر میں بھی بات کرتے ہیں، ہم کیا کریں. واقعی بعض جگہ جا کے انسان کے ہاتھ ایسے بن جاتے ہیں. مثلا نظر اگر رکھی ہے، کون سی شریعت میں آپ کسی کو دیں اور کسی کو نہ دیں؟ یہ اشارے کیوں ہوتے کہ یہ فلاں کھا لے اور یہ نہ کھائے؟ مگر اہل بیت نے اپنے ہاتھ سے جو بنایا تھا کیا وہ جا کر دوسروں کو نہیں کھلایا تھا؟ وہ اس سے زیادہ مقدس ہے. جو اہل بیت کے ہاتھ سے بنی ہوئی روٹی ہے اس کا تقدس کا عالم کیا ہوگا؟ راوی بیان کرتے میں نے دیکھا کہ امام اپنے گھر سے نکلے، دوش پر امام کے کچھ بار ہے، بارش ہو رہی تھی، رات کی تاریکی تھی. میں نے دیکھا کہ امام صادق علیہ السلام نکلے، کچھ دیر کے بعد جو بار تھا نا ان کے کندھے پر، توجہ کریے گا، اس میں سے کچھ گرا. امام نے جھک کر اس کو اٹھایا. میں پیچھے سے پہنچا. امام نے کہا تم یہاں کیسے؟ کہا مولا میں آپ کو دیکھ رہا تھا تو آپ کے پیچھے پیچھے آ گیا. کہا خاموشی سے آ جاؤ. ساتھ گیا. امام علیہ السلام ایک غریبوں کی بستی میں گئے جہاں لوگ گھر کے باہر سو رہے تھے. امام نے ہر بستر کے نیچے روٹیاں رکھنا شروع کی. میں نے مولا سے پوچھا، راوی کہتا ہے میں نے مولا سے پوچھا مولا کہ یہ سب آپ کے شیعہ ہیں؟ امام نے کہا اگر ہمارے شیعہ ہوتے تو ہم روٹی کے ساتھ نمک بھی رکھتے. یعنی معلوم ہوا کہ امام کی کریم کا تو عالم یہ ہے کہ اپنے ولایت کے نہ ماننے والوں کو بھی وہ اپنی رحمت سے نواز رہے ہیں. اگر میں اور آپ نہیں روک سکتے. یہ فرش ازا جب بچھا دیا آپ کا گھر حسین کا ہو گیا. اب یہاں حسین کا حکم چلے گا. کیوں؟ کیونکہ یہاں حسین کی ماں آئی ہے عزاداروں سے پرسہ لینے. کون عزادار کس کیفیت میں ہے کیا ہے یہ جانے اور وہ جانے. بس آج آپ جو شہید کا ماتم کرنے آئے ہیں نا آقا، وہ شہید کربلا کہ اگر اس کا وجود نہ ہوتا گویا میرے خیال سے کربلا کا تتمہ نہ ہوتا. تتمہ سمجھتے ہیں آپ؟ یعنی کربلا مکمل نہ ہوتی اگر شہادت علی اصغر اس باب میں نہ ہوتی. امام حسین علیہ السلام بھی آخر میں لے کر اس بچے کو میدان کی طرف گئے. دعا ہے خدا سے کہ خدا مجھے مصائب پڑھنے کی توفیق دے اور آپ کو گریے کی توفیق دے. مگر اس بچے کی مصیبت اتنی سخت ہے، اتنی سخت ہے کہ کلیجہ منہ کو آنے لگتا ہے. سب شہید ہو گئے. امام حسین علیہ السلام آخری رخصت کے لیے خیمے میں آئے. بیویوں سے ودا کیا، خیمے کے باہر آ گئے. آ کر امام حسین نے کہا حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو ہماری نصرت کرے. دیکھیں کتنے کریم ہیں حسین.
دراصل یہ امام حسین دوسروں کی نصرت کر رہے ہیں، ورنہ آپ مجھے خود بتائیے جس وقت امام نے استغاثہ بلند کیا ہے، اپنا اکبر موجود ہے، اپنا عباس موجود ہے، اپنا اون و محمد موجود ہیں، اپنا قاسم موجود ہیں، اپنا عباس علمدار کے بھائی موجود ہیں، اپنا عباس علمدار کے 2 فرزندان جو کربلا میں شہید ہوئے وہ موجود ہیں. کون ہیں حسین ابن علی کے پاس؟ کس کے لیے نصرت کا تقاضا کر رہے ہیں؟ دراصل امام حسین دوسروں کی مدد کرنا چاہ رہے ہیں کہ اتنا بڑا جرم نہ کرو. یہ ہے کریمی آقا حسین، کہہ رہے حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ. ہے کوئی ہماری مدد کرنے والا؟ ہے کوئی ہماری صدا استغاثہ پر لبیک کہنے والا؟ ہے کوئی حرم رسول خدا کا دفاع کرنے والا؟ کوئی نہ آیا، کوئی نہ آیا. ایک بچے نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا، بچے نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا. آپ کی گریے کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، لیکن ذرا تحمل سے مصائب سنتے جائیے. اس بچے کے مصائب اگر بیان نہ کیے جائیں نا، مجھے ایسا لگتا ہے کربلا کے مصائب بیان ہی نہیں ہوئے. بچے نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا. بچے کے رونے کی صدا آئی، بیویوں کے رونے کی صدا آئی. امام حسین واپس خیمے میں پلٹ کر گئے. کیا ہوا؟ دیکھا بچہ جناب زینب کی آغوش میں ہے اور بلک بلک کے رو رہا ہے. ابھی اس جملے کو یاد رکھیے گا، بلک بلک کے رونے کو. بچہ جناب زینب کی آغوش میں ہے اور بچہ بلک بلک کے رو رہا ہے. امام حسین علیہ السلام نے بچے کو اپنی آغوش میں لیا، چپ کرانا چاہا مگر بچہ چپ نہیں ہوا. امام حسین نے عبا کے دامن سے بچے کو چھپایا، میدان کارزار کا رخ کیا اور رخ کرنے کے بعد جا کر ایک مقام پر کھڑے ہوئے کہ جہاں سامنے آرائش تھی پوری لشکر یزید کی، لشکر اعداء کی. امام حسین علیہ السلام نے کہا یا قوم ان لم ترحمونی فرحموا ورحموا ھذا الطفل. اے لوگوں کا تم مجھ پر رحم نہیں کر رہے ہو، کم سے کم اس بچے پر تو رحم کرو. اما ترونہ کیف یتلذذ عطشا، کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو یہ بچہ پیاس سے کیسا ہلکان ہے؟ کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو یہ بچہ پیاس سے کیسا بے حال ہے؟ عطشا پیاس کو کہتے ہیں، یتلذذ کلیجے میں لگنے والی آگ کو کہتے ہیں. اور عرب یہ جملہ جب استعمال کرتے ہیں جب مچھلی کی پیاس کی کیفیت کو بتانا ہو. خدا حوصلہ دے مجھے بھی اور آپ کو بھی. عرب اس جملے کو، اس لفظ کو، اس مادے کو وہاں لے کر آتے ہیں جب مچھلی کے پیاس کو اور پانی سے فراق کو بیان کرنا ہوتا ہے. سید الشہداء علیہ السلام نے اسی جملے کو، اسی مادے کو استعمال کیا ہے علی اصغر کے لیے. پوری کتاب اس پر ایک ہے کیف یتلذذ عطشا، اسی جملے کے اوپر، جس میں جناب علی اصغر علیہ السلام کے مصائب لکھے ہوئے کا امام حسین علیہ السلام نے جو یہ کہا نا، اما ترونہ کیف یتلذذ عطشا، کیا تم نہیں دیکھ رہے یہ بچہ پیاس سے کیسا بے حال ہے، پیاس سے کیسا اس کا جگر جل رہا ہے. یہ جو امام حسین نے کہا ہے نا، یہ اس مچھلی کی طرف اشارہ ہے کہ جس کو پانی سے جدا کر لیا جائے. اب انہوں نے تفصیل بیان کی ہے کہ مچھلی جب پانی سے جدا ہوتی ہے تو ہوتا کیا ہے، کہ جب مچھلی پانی سے جدا ہوتی ہے نا تو پہلے فوراً جب مچھلی کو پانی سے جدا کیا جائے تو پانی کے فراق میں مچھلی اپنے بدن کو زمین پر پٹکتی ہے. کا 7 محرم کے دن علی اصغر کی حالت یہ تھی کہ پیاس کی شدت سے اپنے آپ کو اتنا پٹک رہے تھے کہ بار بار گہوارے سے گر جاتے. کہ 8ویں کا دن آیا، مچھلی کے دوسرا کیا کیفیت ہوتی ہے؟ کہ دوسری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ مچھلی اپنا منہ بھی کھولتی ہے، اپنی آنکھوں کو بھی ہلاتی ہے تاکہ بتا دے کہ مجھ میں پانی کی شدید کمی ہے، اگر اب پانی نہ ملا تو میں مر جاؤں گی. کہ علی اصغر کی 8ویں محرم کو کیفیت یہ تھی کہ علی اصغر اب یہی عمل انجام دیتے ہیں. اب بدن میں طاقت نہیں ہے کہ بدن کو پٹکیں، اب صرف آنکھوں کو ہلاتے ہیں، منہ کو کھولتے ہیں، منہ کو بند کرتے ہیں. کہ 8ویں گزری، 9ویں آئی، 9ویں کے رات تک علی اصغر کی کیفیت یہ ہو گئی کہ علی اصغر اب آنکھیں بھی ہلانے کی وہ نہیں، طاقت نہیں ہے. اتنا پانی ختم ہو گیا کہ اب جب کبھی عباس کے قدموں کی چاپ کو سنتے ہیں نا اصغر، تو اصغر فقط اپنا منہ کھولتے ہیں اور اپنے منہ کو بند کرتے ہیں. یہ جو منہ کھولنا اور بند کرنا ہے نا، یہ کیفیت ہے یہ تلذذ جو علی اصغر کی تھی، جس کو امام حسین نے بیان کیا. اب جب عاشورے کے صحنے میں امام حسین اصغر کو آغوش میں لے کر گئے نا، اور جا کر امام حسین نے یہ کہا کہ تم میں سے کوئی آئے آ کر پانی پلا دے. جانتے ہیں کہ شفیع نے کیا کہا؟ کہا خبردار پانی نہ دینا، کہیں ایسا نہ ہو بچے کے بہانے خود پانی.
حق ہے اس بچے کا ایسے رویا جائے اس پر، حق ہے اس پر ایسے ہی رویا جائے کہ آپ خود پانی نہ پی لیں. آپ بتائیے مجھے حسین کے دل پر کیا گزری ہوگی، حسین کے دل پر کیا گزری ہوگی. اگر اولاد والے ہیں نا، خدا آپ کی اولادوں کو سلامت رکھے. جن کی اولاد نہیں ہے اللہ ان کی گودیاں بھرے. آپ مجھے اتنا بتائیے، آپ کبھی اپنے بچے کے ساتھ گزر رہے ہوں اور آپ کا بچہ کسی دکان کو دیکھ کر کسی شے کی فرمائش کرے اور آپ کی جیب میں اس وقت پیسے نہ ہو، تو آپ مجھے خود بتائیے کہ باپ کا دل، باپ کا کلیجہ گلے میں آ جاتا ہے یا نہیں آتا؟ ماں باپ کی اس وقت کیا کیفیت ہوتی ہے جب بچے کی فرمائش پوری نہ کر پائیں، جب بچے کی خواہش پوری نہ کر پائیں. آپ ذرا حسین کی غربت دیکھیے. بچہ مانگ کیا رہا ہے؟ بچہ صرف پانی کا سوال کر رہا ہے. ساقی کوثر کا فرزند. اجرکم اللہ، خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے. بچہ پانی کا سوال کر رہا ہے. امام حسین علیہ السلام کو جب آغوش میں، امام حسین علیہ السلام کی آغوش میں جب بچہ تھا، کسی شکی نے کہا خود پانی پی لیں گے. امام حسین علیہ السلام طرف گئے. ارے وہ حسین پانی پیے گا جس کا عنبر سینے پر برچھی کھائے سو رہا ہو. وہ حسین پانی پیے گا جس کی بچی آلتش کر رہی ہو. وہ حسین پانی پیے گا جس کا بھائی عباس بچے کو زمین پہ لٹا دیا، بچے کو زمین پہ لٹا دیا. کہا کہ تم میں سے کوئی آیا کر پانی پلا دے. کوئی آگے نہ بڑھا، کوئی آگے نہ بڑھا. امام حسین نے بچے کو اٹھایا. ہائے رے غربت حسین، ہائے رے غربت حسین. کیسے یہ جگر نہ روئے، کیسے یہ آنسو نہ بہے. بچے کو آغوش میں لیا. کالی اصغر اپنی پیاس کا اظہار خود کرو. بچے نے خشک زبان خشک ہونٹوں پر پھرائی. فوج اشکیا میں تلاطم برپا ہو گیا. منہ پھیر پھیر کر رونے لگے. اب جب عمر سعد ملعون نے یہ دیکھا نا کہ فوج میں تلاطم برپا ہے، ایک مرتبہ ہرملہ کو صدا دی. توجہ رکھیے گا، ہرملہ کو صدا دی. ہرملہ اقطع کلام الحسین. ہرملہ حسین کے کلام کو قطع کر. ہرملہ گھوڑے پر سوار ہوا، ایک ٹیلے کی جانب چلا. ہاتھ میں چلہ تھا، تیر تھا، کمان تھا. چند تیر لے کر ٹیلے کی جانب چلا. تیر کو کمان میں جوڑا، تیر کو رہا کرنا چاہا، ہاتھ کام گیا، تیر گر گیا. دوسرا تیر جوڑا، نہ چلا سکا. تیسرا تیر جوڑا. جب امیر مختار نے ہرملہ کو گرفتار کیا تھا، کہا ہرملہ تو بڑا اچھا تیر انداز تھا، تیرا نشانہ کیسے قطع ہوا؟ کہا امیر نہ پوچھ، کہا بتانا پڑے گا. کہا میں کیا بتاؤں؟ جب تیر کو کمان میں جوڑتا تھا خیمے کا پردہ اٹھتا تھا، ایک سیاہ چادر میں مستور باہر آتی واپس. میرا ہاتھ کانپ جاتا. اب جو تیر کو کمان میں جوڑا اور تیر کو رہا کیا، تیر سے شعبہ، 3 بھالوں والا تیر جس سے جنگ میں گھوڑے کا نشانہ لیا جاتا تھا، سنسناتا ہوا تیر آیا، بچے کا گلا کاٹتا ہوا چلا گیا. حسین کا بازو زخمی ہوا. حسین میدان کربلا میں شہید کھڑے. صبح سے لاشیں لانے والا میرا آقا، کبھی اول محمد کا لاشیں لائے، کبھی اکبر کا لاشا لے کر آئے، کبھی قاسم کا لاشا لے کر آئے، مگر یہ بے قراری نہ دیکھی گئی. 7 مرتبہ آگے ہوئے، 7 مرتبہ پیچھے ہٹے. انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. رضاً بقضائه وتسلیما لامره. حسین یہ کہہ کر خیمے میں داخل ہوئے. مختصر کیا میں نے، آپ نے رو لیا، گریا تمام ہوا، مجلس تمام ہوئی. خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے. خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم آل محمد کے. حسین داخل ہوئے. ایک بچی منتظر تھی، آگے بڑھی. ابھی زیارت کو روک کے رکھے گا. بچی آگے بڑھی، آگے بڑھ کر بابا کے دامن کو تھاما. کہنے لگی بابا بھیا خاموش ہو گیا، سیراب کرا لائے. بھیا میں بھی بابا میں بھی بہت پیاسی تھی. اب جو حسین نے ابا کے دامن کو ہٹایا، بچے کا چھدا ہوا گلا نظر آیا. ماں آگے بڑھی، بچے کے چہرے کو حیرانی سے دیکھا، حسین کے چہرے کی حسرت کو دیکھا اور ایک جملہ کہا، یا بنیا
اب مثلوں کا تو نہر، اے میرے لال، ابھی عید قربان پر اونٹ نہر ہوتے ہوئے دیکھے ہوں گے نا، اے میرے لال کیا تجھ جیسے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ کیا تجھ جیسے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ بس حسین ابن علی، حسین ابن علی بچے کو پشت خیمہ لے کر آئے، قبر میں دفن کیا۔ جناب سکینہ فرماتی ہیں میرے بابا نے اشعار فرمائے تھے، شیعتی مہما شربتم معاذ بن فذکرونی او سمعتم بغریب او شہید فاندبونی لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی۔ حسین کی نگاہوں میں گویا یہ مجلس تھی، اس میں بیٹھے ہوئے آپ لوگ تھے، کہنے لگے اے میرے شیعوں کاش تم روزے عاشورا ہوتے، ارے دیکھتے میں کیسے بچے کے لیے پانی مانگ رہا تھا، اشقیاء نے مجھ پر رحم کرنے سے۔ اشقیاء نے مجھ پر رحم کرنے سے انکار کر دیا، یہ کہہ کر حسین نے قبر کو بند کیا۔